بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ غسل کے دو طریقے ہیں، غسل ترتیبی اور غسل ارتماسی۔ ترتیبی یہ تھا کہ سر و گردن کو دھو کر پھر دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ دھوئے، یا دھڑ کا ایک حصہ بنا کر دونوں حصوں کو ایک ساتھ دھوئے، یہ ترتیب کے ساتھ تھا۔ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میرا سر یا جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے، غسل میں کوئی چیز سوکھی رہ گئی، تو اگر نیچے کے حصے میں شک ہے تو اس حصے کو دھو لے۔ سر و گردن میں شک ہے تو سر و گردن میں شک ہونے کی بنیاد پر سر و گردن کے اس حصے کو دھونے کے بعد پھر احتیاط لازم کی بنیاد پر نیچے کا بدن دھونا بھی لازمی ہے۔ دوبارہ نیچے کا بدن دھونا بھی لازمی ہے۔ یہ تو تھا شک کی بنیاد پر۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ میرا کوئی حصہ غسل میں دھونے کو رہ گیا ہے، غسل کے بعد اس کو یقین ہو جائے کہ کچھ حصہ رہ گیا ہے، اب پتہ نہیں سر و گردن میں ہے یا دائیں طرف میں ہے یا بائیں طرف میں، پتہ نہیں، تو اگر بائیں طرف میں شک یقین ہو رہا ہے تو بائیں طرف کے اس حصے کو دھو لے۔ اگر دائیں طرف میں یقین ہے تو دائیں طرف والا حصہ دھو لے، اور احتیاط مستحب کی بنیاد پر پھر دائیں طرف کے دھونے کے بعد جو حصہ رہ گیا تھا اس کے دھونے کے بعد احتیاط مستحب کی بنیاد پر دائیں طرف بھی دھو لے، یعنی دائیں کے بعد بائیں بھی دھو لے۔ احتیاط مستحب اس لیے لگا رہے کیونکہ دھڑ سب ملا کر ایک شمار کر رہے ہیں، اس لیے احتیاط مستحب لگا رہے کہ دائیں کے بعد بائیں بھی دھو لیں۔ اور اگر سر و گردن کا کوئی حصہ رہ گیا ہے یقین ہے، تو سر و گردن کو دھونے کے بعد نیچے کا حصہ دھونا واجب ہے احتیاط لازم کی بنیاد پر، کیونکہ ترتیب کو لانے کے لیے سر و گردن کے بعد نیچے کا حصہ دھونا لازمی ہے۔ اور اگر کسی کو اجمالی طور پر یہ شک نہیں ہو رہا یا یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، بلکہ معیناً کوئی حصہ سوکھا رہ جانے پر یقین آ رہا ہے، معیناً سوکھا یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف یا سر و گردن کسی کے بارے میں یقین آ رہا ہے، تو اگر وہ یقین معین ہے کہ دائیں طرف ہے تو دائیں طرف کو دھونے کے بعد احتیاط مستحب ہے کہ بائیں طرف بھی دھوئے، اور اگر دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے تو بائیں طرف تو ایک وہ دھو لے تو کافی ہے، اور سر و گردن ہو تو سر و گردن دھونے کے بعد انسان کو چونکہ ترتیب کو حاصل کرنا ہے، اس لیے سر و گردن کے بعد پھر نیچے کا دھڑ بھی دھونا واجب ہے احتیاط لازم کی بنیاد پر۔ غسل ارتماسی یعنی اپنے پورے بدن کو پانی میں لے جانا ہے ایک ساتھ، یہ غسل ارتماسی ہے۔ اس میں جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، غسل ارتماسی تدریجی، غسل ارتماسی دفعی۔ دفعی میں کہ ایک دفعہ انسان اپنے پورے بدن کو پانی کے درمیان چھوڑ دے، یہ دفعی ایک دفعہ میں۔ مثلا کسی نے ڈائیو لگائی اس سمندر میں، نہر میں یا حوض میں یا تالاب میں یا پول میں، اور پورا بدن جو ہے اس کا غسل کی نیت سے جائے اور پورا بدن اس کا پول میں اس طرح سے رہے کہ پورا بدن پانی میں چلا جائے، تو یہ غسل ارتماسی دفعی ہو جائے گا۔ اور تدریجی یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے پورے پانی میں اترے، کس طرح؟ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے غسل کی نیت سے، جو پول کے اندر جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے
اس میں آہستہ 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 کر کے اتر رہا ہے، ایک دم دفعی طور پر چھلانگ نہیں مار رہا ہے۔ دفعی میں ضروری نہیں کہ اوپر سے چھلانگ ہی مارے، حتیٰ پانی میں بھی ہو اور کچھ حصہ اس کا پانی سے باہر ہو اور پورا بدن نیچے لے جائے اور ٹانگیں بھی اٹھا لے اور پانی میں پورا بدن ہو جائے تو بھی دفعی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ باہر پورا بدن ہو، دفعی میں کوئی ضروری نہیں کہ پورا بدن باہر ہو۔ ایک دفعہ باہر سے چھلانگ مارے تو بھی دفعی ہو سکتا ہے، اندر کھڑا ہوا ہے اور پھر جو اپنے آپ کو اندر لے جاتا ہے تو بھی دفعی ہو سکتا ہے۔ لیکن تدریجی میں کہ آہستہ آہستہ غسل کی نیت سے سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، پانی کے اندر جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، یہ جو ہے غسل کی نیت سے اندر جائے، تھوڑا تھوڑا اندر جا رہا ہے تو عرفاً کہا جائے کہ اس کا بدن پورا جو ہے اندر چلا گیا ہے، وہی کافی ہے۔ تدریجاً غسل وجود میں آ جائے گا، غسل ارتماسی۔ دفعی میں ایک دفعہ میں پورا بدن جو ہے وہ پانی میں چلا جائے، چاہے اوپر سے چھلانگ مارے، چاہے نیچے پانی میں کھڑا ہوا اور نیچے بیٹھ جائے اور جو ہے وہ پورا بدن چلا جائے، یہ دفعی ہے۔ تدریج میں آہستہ آہستہ جا رہا ہے سیڑھیوں کے ذریعے سے، اور غسل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہا ہے، پورا بدن عرفاً کہا جائے کہ اس کا پورا بدن جو ہے پانی میں بھیگ گیا ہے تو کافی ہے۔ جی مطلق بھی ہو سکتا ہے، مضاف بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ابھی سوئمنگ پول کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ سوئمنگ پول میں کیسا پانی ہے۔ سوئمنگ پول میں دو قسم کے پانی ہوتے ہیں، ایک پانی یہ کہ جو ہم پکنک میں گئے تھے وہ تو مطلق پانی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مطلق پانی ہے۔ پینے کے البتہ شریعت نے اجازت دی ہے، آپ نہ پیے وہ ایک الگ بات ہے، آپ اپنے احتیاط کی وجہ سے نہیں پی رہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی طور پر پینے کی اجازت ہے بہرحال، وہ ایک الگ بات۔ آپ اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ پیے تو ایک الگ مسئلہ ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ تو شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ وہ سوئمنگ پول کا پانی پی بھی سکتے، چاہے اس میں کلورین ڈالی ہوئی ہے پھر بھی آپ پی سکتے ہیں، مگر یہ کہ کلورین اتنی خطرناک ہو کہ پیتے ہی انسان مر جائے گا زہر کی طرح، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کلورین اتنی تو نہیں ہوتی اس میں، تھوڑا بہت پانی چلا بھی جاتا ہے تو انسان کو اتنا اثر نہیں کرتا ہے، تو پینے کی اجازت ہے۔ نہیں، مضاف پانی سے غسل بھی نہیں ہو سکتے، مضاف پانی سے کپڑے بھی نہیں دھل سکتے، مضاف پانی سے برتن بھی نہیں دھل سکتے، مضاف پانی سے بدن کو بھی نہیں دھویا جا سکتا ہے، مضاف پانی سے غسل بھی نہیں کر سکتے، مضاف پانی سے وضو بھی نہیں کر سکتے، مضاف پانی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، خالی اگر وہ پاک ہے تو خود پاک ہے، اگر نجس ہو گیا تو اس کو پاک کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ ذائقہ سمندر کے پانی کو بھی آپ کو نمکین نظر آئے گا، لیکن پھر بھی وہ مطلق پانی ہے۔ رنگ جو ہے وہ اگر سوئمنگ پول کا، ابھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سوئمنگ پول کے پانی کا رنگ اتنا گدلا ہو گیا ہے یا اس میں کلورین ملانے سے اتنا سفید ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ مطلق پانی تو نہیں، صاف پانی تو نہیں، یہ تجھے رنگ والا پانی ہو گیا، تو وہ مضاف ہوگا۔ لیکن اگر دیکھتے ہی لوگ کہیں گے نہیں یہ تو پانی ہے، نہیں تو ٹھیک ہے، پھر مطلق پانی کہلائے گا، چاہے تھوڑا سا مزہ تبدیل ہو جائے، چاہے تھوڑا سا رنگ بھی تبدیل ہو جائے، تھوڑا سا تبدیل ہونے میں کوئی بات نہیں ہوتی، تھوڑا سا گدلا ہو جائے، تھوڑا سا کلورین کی وجہ سے سفید ہو جائے، تھوڑا سا مزہ میں تبدیلی واقع ہو جائے، تھوڑی سی نمکین ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ سمندر کا پانی بھی تو نمکین ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مضاف نہیں، وہ مطلق پانی ہے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، اگر اسی غسل کے درمیانی نیت کے درمیانی اگر وہ خبث دور ہو جاتی تو وہ بھی کفایت کرتی ہے۔ کرسکا میں تو خود تو پاک ہونا کجا پانی کو بھی نجس کر دے گا، وہ پانی بیچارہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ غسل جنابت میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست جو ہے پانی میں سرایت کرے گی، پانی بھی نجس ہو جائے گا، پورا پانی نکلنا۔
اگر نجاست کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے تو پانی نجس ہو گیا. اگر ایسی میل کچیل کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے تو پانی نجس نہیں ہوا ہے، لیکن مضاف ہونے کے بعد اس کے ساتھ نجاست لگتے ہی پورا پانی نجس ہو جایا کرتا ہے. تو دیکھنا ہے کہ کس حیثیت سے نجس ہوا ہے. یعنی ہاں وہ کسی اصل میں پورا بدن ڈوب جانا چاہیے. یہ چاہے بالکل یوں کر کے ڈائیونگ مارتا یا یوں کر کے ڈائیونگ مارتا، فرق نہیں پڑتا ہے. پورا بدن ڈوب جانا چاہیے. وہ ہر ایک کے الگ الگ اسٹائل ہوا کرتا. وہ کوئی جو اسٹائل جو ہے مارتا ایک دم جمپ مار کے یوں جاتا ہے، کوئی جو ہے اسٹائل ہوتا ہے یوں کر کے یوں مارتا ہے. ہر ایک اپنا اسٹائل ہے. کوئی الٹی طرف سے یوں سر کے بل جانے کے پیر کے بل جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. غسل ہو جائے گا. پورا بدن ڈوب جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے پورا بدن ڈوب گیا وہ غسل التماسی ہو جائے گا. نہیں نکلنا ضروری نہیں، بس اندر ہی مر بھی جائے تو وہ غسل ہو گیا اس کا. ہاں نکلنا کوئی باہر ضروری نہیں ہے. ہاں ہاں غسل جنابت بھی ہو جائے گا، غسل مس میت بھی ہو جائے گا. غسل میت بھی ہو جائے گا ساتھ دونوں ایک ساتھ. یہ بھی جو ہے کمال کی بات ہے کہ کوئی میت اپنا غسل خود دے سکتی ہے. نہیں، یہاں پر میت خود اپنا غسل دے رہی ہے. تو اصل میں یار یہ ذکر کیا گیا کہ پانی کے اندر پورا بدن ڈوب جانا چاہیے تو غسل ارتماسی ہو جائے گا. چاہے ایک دفعہ چھلانگ مارے، چاہے تدریجاً آہستہ آہستہ سیڑھی کے ذریعے سے، یا پہاڑی علاقہ ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر جائے. وہ تدریجاً جو ہے جا رہا ہے تو وہ جا کر کے عرفاً کہا جائے کہ پورا بدن اس کا ڈوب گیا، کافی ہے. ارتماسی غسل جو ہے عام طور پر میت کو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن یہ تو چونکہ اس نے خود نے چھلانگ ماری ہے، زندہ تھا، وہ نکل رہا مردہ، وہ ایک الگ بات ہے. ہاں دیں گے، وہ بعد میں ترتیب ہی دیں گے. لیکن اب یہ تو ایک بات تھی ہماری، عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت کی کمی کی وجہ سے غسل ترتیبی کرنے جاتا ہے اور اس سے اس کی نماز قضا ہو جاتی تو اس پر واجب ہے کہ غسل ارتماسی جلدی سے انجام دے اور فوراً جو ہے نماز انجام دے، تاکہ غسل ارتماسی فوراً انجام دینے کے بعد جلدی سے نماز پڑھ سکے. غسل ترتیب میں بہرحال ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ، اس میں تو جا کے نکل آئے بس کافی ہے. فوراً جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ فوراً جو ہے پاک بھی ہو جائے گا، فوراً جو ہے وہ غسل بھی ہو جائے گا. اس لیے بہت آسان ہوتا ہے، خالی ایک ڈائیو لگا کر کے باہر نکل آئے کافی ہے تو غسل ارتماسی ہو جائے گا اس کا. اور بہت ہی جلدی، بہت آسان، بہت ہی سہل ہے، اس لیے جلدی سے یہ غسل ارتماسی انجام. ہاں البتہ کسی کے لیے جلدی ہو سکتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ غسل ارتماسی جاتے وقت بڑے ڈر رہے ہوتے کہ پانی میں کس طرح جائیں. جیسے سنا ہے کہ چرسی لوگ یہ بہت ڈرتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر جائیں، تو ان کے لیے تو مصیبت آ جائے گی بیچاروں کے لیے. ہاں تو وہ تو جا ہی نہیں سکتے، تو اس کے لیے تو بڑا ٹائم لگے گا، اس کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا، بڑی مشکل سے جائے گا. تو ٹائم نہیں نکلنا چاہیے. ان کے لیے ترتیبی سے کم وقت لگ رہا ہے وہ ارتماسی کر کے نکلیں. ان کے لیے ترتیبی سے زیادہ وقت ارتماسی میں لگ رہا ہے تو پھر وہ ارتماسی انجام نہیں، وہ ترتیبی انجام دیں گے. اسی طرح تیمم کا مسئلہ بھی ہے کہ جس کے پاس وقت کم ہے اس پر واجب ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے تاکہ وقت کے اندر نماز پڑھے. لیکن کچھ لوگ ایسے کہ تیمم کرنے میں دیر لگ جاتی ہے ان کو، حتیٰ غسل کرنے سے زیادہ تیمم میں دیر لگتی، اس لیے کہ ان کو مٹی ڈھونڈنے میں ہی جو ہے اتنا گھنٹہ لگ جاتا ہے نا، کہ کہاں سے مٹی لائے نا. گھر میں تو مٹی تیار نہیں رکھی ہوتی، وہ بازار میں تلاش کرنے، ہر جگہ فلیٹ بنے ہوئے، کہاں سے مٹی لے کر آئے. تو اترے گا وہ 20 منزلہ عمارت سے نیچے آئے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی نیشنل پارک وغیرہ تلاش کرے گا، دیکھے گا نیشنل پارک میں پہنچنے تک ہی وقت ختم ہو گیا ہے، بیچارے کا وقت اسی طرح ختم ہو جائے. تو کچھ لوگوں کو تیمم کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے نا. غسل ترتیبی انجام دینا بڑا آسان ہے، شاور کے نیچے گئے 3 حصے کر کے جو غسل کر کے جلدی سے نکل آئے، آسان ہوتا ہے.
لیکن اگر کسی کے پاس مٹی تیار ہے، گھر میں رومال رکھا ہوا ہے، اس کے اندر مٹی تیار، فوراً کھول کے رومال بچھایا اور دو یوں کر کے یوں جو ہے وہ تیمم کر لیا فٹافٹ، انگوٹھی اتار کر کے انگوٹھی گھڑی اور چشمہ اتار کے ہاں مٹی کے علاوہ پتھر پر ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی سی مٹی ہونا چاہیے اس میں جی. تکیے پر بھی اتنی مٹی لگی ہو کہ دھول ہو اس کے اوپر، ہاں بالکل صاف تکیے پر نہیں ہو سکتی. وہ پرانا تکیہ پڑا ہوا گھر میں اور اس کے اوپر دھول لگی ہوئی ہے پھر ہو سکتا ہے. ہاں کتابوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، دیوار پر مٹی لگی ہوئی ہے بہت، یا گارے کی مٹی ہے مثلا، اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اس پر جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوگی وہ مٹی ہی، یعنی چاہے دھول ہو، چاہے تکیہ ہو، چاہے قالین ہو، چاہے اخبار ہو، چاہے کتاب ہو، اس پر جو مٹی لگی اسی پر کرنا ہے. بالکل صاف نہیں ہونا چاہیے، دھول ہونا چاہیے کہ جس میں تھوڑا سا ہاتھ میں لگے، اس کو نکال کے پھر جو ہے یوں تیمم کرنا ہے بس جلدی سے، تاکہ جو جلدی سے تیمم کر کے فوراً ہو. لیکن اگر تیمم میں کسی کو ٹائم زیادہ لگتا ہے پھر اس کو غسل ارتماسی اور غسل ترتیبی ہی انجام دینا پڑتا ہے. اسی طرح کسی کو غسل ارتماسی میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو غسل ترتیبی انجام دے گا تاکہ جلد از جلد جو ہے نماز تک پہنچ سکے. جی چونا ہے، لیکن چونے پر تیمم نہیں ہو سکتا. چونے کے اوپر کوئی مٹی لگی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے، چونے پر مٹی ہے تو تیمم ہو سکتا ہے. ہاں وہ ایک پاؤں اٹھائے، دو پاؤں اٹھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہا جائے کہ پورے دونوں پاؤں اٹھ چکے ہیں. دونوں اٹھانا ایک ساتھ ضروری نہیں ہے، ایک پہلے اٹھائے پھر دوسرا اٹھائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دونوں یعنی کلی طور پانی میں ڈوب جانا چاہیے بس. کہا جائے کہ پورا بدن اس کو پانی میں ڈوب گیا ہے بس، تو ٹھیک ہے، کافی ہے، تو اس سے ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ایک پاؤں اور دو پاؤں دونوں ساتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں. ایک پاؤں اٹھایا پھر دوسرا پاؤں اٹھایا، پانی کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے بس کافی ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ غسل ارتماسی واجب ہے اس شخص پر کہ جو غسل ترتیبی کرنے جائے گا تو اس کی نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے. تو واجب ہے فوراً پانی میں گوتا لگائے اور جلدی سے نکل کے نماز پڑھ لے. چاہے اس نے ابھی شلوار قمیض نہیں پہنی، اسی چڈی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اعضاء نظر نہ آ رہے ہوں. اگر جو ہے شرمگاہ نظر آ رہی تو پھر اس کے اندر جو ہے نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اس لیے اپنے بدن کو اس طرح ڈھکنا ہے کہ اس کے اندر اعضاء نظر نہ آئے. اگر اعضاء نظر آئے تو پھر تو کوئی چیز پہننا، پینٹ وینٹ پہننا پڑے گی، شلوار پہننا پڑے گی، تب جا کے ہو. ورنہ اگر جو بالکل ایسی موٹا کپڑا ہے یا رنگین کپڑا ہے کہ جس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو اسی چڈی کے ساتھ، اسی جو ہے انڈر ویئر کے ساتھ جو ہے وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے. جلدی سے نماز کے وقت کو بچانا مقصود ہے اصل میں. اب وہ پینٹ وینٹ پہننے جائے پتہ چلا نماز ہی قضا ہو گئی. اس طرح نہیں کہ واجب ہے کہ پینٹ پہنے بغیر اسی چڈی میں نماز پڑھے. دوسرے الفاظ میں یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پینٹ وینٹ پہننے جائے تو اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. ابھی تلاش کرے گا کہ کون سی پینٹ پہنوں، کیا کروں، اتنی دیر میں نماز قضا ہوگی. کپڑوں کے ساتھ، ہاں کپڑوں کے ساتھ بھی پانی پہنچ گیا بدن میں کافی ہے. کپڑوں کے اندر سے نفوذ کرتا ہوا پانی پہنچ گیا تو کفایت کرتا ہے. ضروری کہ کپڑے اتار کے جو غسل کرے، کپڑے اتارے بغیر بھی غسل کیا جا سکتا ہے، تو یہ غسل ہو جائے گا. چونکہ پانی پہنچانا مقصود ہے کہ پانی کے اندر پورا بدن ڈوب جانا چاہیے. وہ ڈوب جاتا ہے چاہے کپڑے پہنے ہوئے نہ پہنے ہوئے، دونوں. پانی اتنی سری طریقے سے جو ہے تیز طریقے سے انسان اور چیزوں میں نفوذ کرتا ہے کہ انسان کو خود کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنی جلدی پانی نفوذ کر گیا. پانی بہت تیزی کے ساتھ نفوذ کیا کرتا ہے. پانی میں یہ خصوصیت ہے کہ بڑی تیزی سے ہر جگہ نفوذ کر جایا کرتا ہے. تو اس لیے کپڑے کے ساتھ بھی غسل جنابت ہو سکتا ہے. کپڑے پہن کر کے بھی ہو، کپڑے اتار کر بھی غسل جنابت کیا. اتار کر اس وقت ہی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ جو ہے یہ بھی خیال کرنا ہے، ورنہ کوئی دیکھنے والا تو پھر کپڑے اتار کے نہیں ہو سکتا ہے نا. ہاں بس آپ ایسا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے پیر اٹھا لیتے ہیں بس وہی کافی ہے. پانی آپ کو پورا بدن جو ہے پانی میں ڈوب گیا بس کافی ہے. اتنی جو ہے کفایت کرتا ہے کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جانا چاہیے.
تو وہ کفایت کرتا ہے غسل ارتماسی میں۔ صلی اللہ علی سیدنا